بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل سید قارب منیر عظیمی پر الحمدللہ درود شریف کی ترغیب کی مقصد سے درود شریف کے مشاہدات واقعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو ان واقعات کو ان ایمان افروز واقعات کو ایک دفعہ توجہ سے سن لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے، یقین جانے کہ اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جاتا ہے۔ عشق رسول اس کے دل میں ٹھاٹھے مارنے والا سمندر بن جاتا ہے اور وہ درود شریف کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے بچاتے ہوئے درود شریف پر قائم و دائم فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری تسبیح کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس حوالے سے ہمیشہ کی طرح ایک دوسری عرض یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایسے مسلمان موجود ہیں، ایسے نایاب ہیرے موجود ہیں، ایسے عاشقان رسول ہیں، ایسے محبان درود موجود ہیں جو خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی درود شریف کی دعوت دیتے ہیں اور درود شریف سے جڑے ہوئے ہیں۔ میری ان تمام لوگوں سے درخواست ہے جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور وہ درود شریف پڑھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے مشاہدات کو، اپنے واقعات کو، اپنے تجربات کو، اپنے روحانی خوابوں کو درود شریف کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو درود شریف کے فضائل کی طرف راغب کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے مشاہدات کو ہمارے واٹس ایپ نمبر 033648683070 033648683070 میں نمبر کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اس نمبر پر اپنے مشاہدات کو وائس نوٹ کی شکل میں ضرور شیئر کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے مشاہدات کو ایک امانت کے طور پر اپنے سامعین، اپنے ناظرین کی خدمت میں وقت آنے پر ویڈیو کی شکل میں ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو درود شریف کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں کہ ہمارے بتانے پر اگر ایک نوجوان، ایک بیٹا، ایک بیٹی، ایک بھائی بھی درود شریف پر گامزن ہو گیا تو جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے، پڑھانے اور اس کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ کے لوگوں کی خدمت میں حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک عاشق رسول تھے، ان کا ایک خوبصورت اور نایاب واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے یوٹیوب چینل درود شریف کا حوالے سے ہے اور عاشقان رسول کا بھی ذکر ہے اور اکثر و بیشتر انشاءاللہ ہم اس پہ ناموس رسالت کے پروانوں کا بھی ذکر کریں گے، درود شریف پڑھنے والے نایاب ہیرو کا بھی ذکر وقتاً و فوقتاً جاری رہے گا۔ تو آج اس حوالے سے حضرت سلطان نور الدین زنگی کا ایک مشہور واقعہ جو کہ ایک عاشق رسول تھے، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ عشق رسول کیا ہے، عشق رسول کے کیا تقاضے ہیں اور عشق رسول کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مدینہ منورہ کے مسند مورخ علامہ نور الدین نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں سلطان نے 3 رات نماز تہجد کے بعد لگاتار یہ خواب دیکھا۔ اللہ والو، دین سمجھ آ جائے نا
تو سلطان اور بادشاہ بھی اپنا سر زیر کر دیتے ہیں۔ دین کی نسبت مل جائے نا، اللہ کا عشق مل جائے نا، اللہ کا فضل و کرم ہو جائے، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے نا، تو بڑے بڑے جو ظالم و جابر ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک سلطان تھے جن کا نام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ تہجد گزار تھے۔ سوچے، سلطان ایک بادشاہ تھا، وہ تہجد گزار تھا، اور 3 دن سے لگاتار یہ دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بدبخت، دو بدنصیب انسانوں کی طرف اشارہ فرما کر حکم دے رہے ہیں کہ مجھے ان 2 بدبختوں سے نجات دلاؤ، مجھے ان 2 بدبختوں سے بچاؤ۔ سلطان نے تیسرے دن اپنے سعادت مند وزیر جمال الدین موصلی سے یہ واقعہ بیان کیا، تو اس نے مشورہ دیا کہ اب یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ خفیہ طور پر فوراً مدینہ منورہ پہنچ کر اس صورت حال سے نپٹا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے 20 خاص خدام اور کافی مال و سامان لے کر سلطان 16 دن کا سفر طے کر کے آج تو سفر ذرا آسان ہو گیا نا، ہوائی جہاز آ گئے ہیں، اپنا ریل گاڑی ہے، اور ذرائع آمد و رفت کے بہت سے وسائل بن چکے ہیں، لیکن اس دور میں سفر بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اپنے 20 خدام اور کافی مال و سامان لے کر سلطان 16 دن کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ شریف پہنچ گیا، اور حکم دیا کہ آپ سب اہل مدینہ آئے تاکہ ہم آپ کو انعام و اکرام سے نوازیں۔ اعلان سن کر، سلطان کا اعلان تھا، بادشاہ کا اعلان تھا، اہل مدینہ آنا شروع ہو گئے، مگر جن 2 اشخاص کی شکل خواب میں دکھائی گئی تھی، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا، وہ کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان بہت پریشان ہوئے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ 2 ایسے پردیسی یہاں قیام پذیر ہیں جو نہایت عبادت گزار ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں۔ سلطان نے اپنے بندے بھیجے اور ان کو بلایا۔ جب وہ سلطان کے سامنے آئے تو سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی 2 ہیں جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائے تھے۔ سلطان نے ان کے حجرے میں گیا تو اچھی طرح تلاشی لی گئی، کچھ نظر نہیں آیا، کچھ دکھائی نہیں دی گیا۔ بلا آخر اس نے کمرہ دیکھا، کمرے میں ایک چٹائی تھی، جب چٹائی کو ٹھونک لگا کے بجایا گیا تو پتہ چلا نیچے ایک سرنگ ہے۔ چٹائی کو ہلایا گیا، ایک سرنگ کو پایا گیا، جو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ ان 2 بدبختوں نے ایک سرنگ اپنے مکان سے روضہ رسول کی طرف کھود رہے تھے اور کھودنے میں مصروف تھے۔ صبح ساری رات وہ کھدائی کرتے تھے اور دن کو وہ مٹی باہر شہر مدینہ سے پہلے پھینک آتے تھے، اور ان کا قصد یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو یہاں سے منتقل کر دیں اور مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا جا سکے۔ سلطان کے استفسار پر انہوں نے یہ راز کھول دیا کہ وہ اندلس کے عیسائی ہیں، اور عیسائی حکومتوں نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ جسد اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال کر لے آئیں، اور وہ ساری کاروائی جو انہوں نے کی تھی بیان کر دی۔ آخر سلطان کے حکم سے ان 2 بدبختوں کے، ان 2 گستاخ رسول کے گردنیں اڑا دی گئیں اور ان کی لاشوں تک کو جلا دیا گیا۔ یہ ہے انجام گستاخ رسول کا۔ آج تو جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے نا، اس کو پھانسی دیتے ہو۔ اللہ والا جو گستاخی کرتا ہے اسے کیوں نہیں پھانسی دیتے، اسے کیوں نہیں اس کی گردن اڑاتے؟ یہ ہمارے نبی کی شان میں بونگتے ہیں۔ تو سلطان کے حکم سے ان کی گردن اڑا دی گئی اور ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ اس کے بعد پانی
تک زمین کھدوائی۔ سلطان کے حکم سے وہ زمین کھودی گئی اور مدینہ شریف روضہ اقدس کے چاروں طرف سیسا اور کلی کو پگھلا کر دیوار بنا دی گئی تاکہ پھر کوئی ملعون، کوئی بدبخت یہ حرکت نہ کر سکے۔ اور یہ دیوار تھی جو جعلی و مبارک تک جاتی ہے اور حجرہ اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے۔ مدینہ شریف کے اور روضہ اقدس کے چاروں طرف زمین کی گہرائیوں میں مضبوط سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی۔ اس واقعہ کے بعد علامہ جمال الدین غزنوی نے یہ ایک کتاب لکھی جس میں یہ واقعہ تحریر کیا، کسی حال میں نصاری کو خادم نہ رکھا جائے اور ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اللہ والو یاد رکھنا، جو آج کے دور میں بھی گستاخ ہیں، جو قادیانی ہیں، جو مردود ہیں، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یاد رکھو وہ بھی آج کے دور میں نہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ضروری ہے، نہ لین دین ضروری ہے، اور یاد رکھنا ان پہ اعتماد بھی نہ کر دینا، وہ چھری گھونپ دیتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی سے وفا نہیں کرتے وہ ہم سے کیوں کر وفا کریں گے؟ اللہ والو، اللہ کے نبی کی محبت کو دل میں رکھو، اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے نبی کا ذکر کیا کرو۔ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہماری پہچان جو ہوگی انشاءاللہ جس دن میرا جنازہ اٹھے گا، ایک ہی آواز آئے گی، یہ جا رہا ہے خادم درود، یہ جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ، یہ جا رہا ہے عشق رسول والا انسان، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو درود شریف کے لیے مختص کر دیا تھا، یہ وہ انسان ہے جو درود شریف خود بھی پڑھتا تھا، لوگوں کو بھی پاگلوں کی طرح انیوا کہا کرتا تھا کہ آؤ درود شریف پڑھو۔ میں پھر سے دعوت دے رہا ہوں، جس تک یہ ویڈیو کی آواز پہنچ رہی ہے ان سب تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور ان سے میری گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں یا زبانی کسی کو بتا دیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، عشق رسول میں درود شریف پڑھیں، اور درود شریف خود بھی پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دیں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، درود شریف کی طرف راغب ہو جائیں۔